جل جلالہ امن والہ کا قرآن مجید پہلے ہے. جب حضرت فاروق اعظم ایمان لائے نا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نماز باہر پڑھتے ہیں، پہلے اندر ہوتی تھی اب کیا ہے باہر پڑھتے ہیں. سرکار نے فرمایا عمر بات تو تیری ٹھیک ہے مگر میں کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا، میں تو اللہ کی وحی کا انتظار کروں گا. جیسے اللہ فرمائے گا میں ویسا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جا کر میرے حبیب کو یہ آیت سناؤ، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، اللہ بھی آپ کو کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین، آپ کی اتباع کرنے والے مومن بھی کافی ہیں. جو عمر کی رضا ہے وہ اللہ کی بھی وہی رضا ہے. باہر آئے نماز پڑھی، ایک آیت. آپ جب سرکار نے فرمایا، جب دیکھا نا ساری پہچانیں کروائی، یہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ شریف ہے اور پہلا گھر ہے اللہ کا. یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یہ سامنے جو قبہ سا بنا ہوا ہے مقام ابراہیم، یہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس پر کھڑے ہو کے اللہ کے خلیل نے اللہ کے گھر کو بنایا تھا، اور جب انہوں نے اپنے پاؤں مبارک اس پتھر پر رکھے تھے، یاد رکھیے یہ دو پتھر جنت سے آئے تھے، مقام ابراہیم والا پتھر بھی اور حجر اسود بھی، یہ جنت سے آئے تھے. اور اس پر کھڑے ہو کے سرکار نے فرمایا انہوں نے اللہ کا گھر بنایا اور پھر یہ خود بخود اوپر ہو جاتا تھا. اس کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاؤں لگ گئے تھے. صدیاں گزر گئیں، ہزاروں سال بیت گئے. یار مزار تو مزار، اللہ کا ولی تو اللہ کا ولی، اللہ کا نبی تو اللہ کا نبی، ان کے قدموں کے نشانوں کو بھی اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں، میں کیا کہتا ہوں، میں تو اپنے بڑوں سے سیکھا ہے. میرے استاد شیخ الدین مولانا عبدالحمید چشتی دامت برکاتہم القدسیہ، اللہ علماء اہل سنت کی حفاظت فرمائے، آمین کہہ دیجئے. ان کی حفاظت فرمائے. وہ کہتے ہیں کہ جو مزاروں سے چڑھتے ہیں نا، مزاروں سے آپ نہیں چڑھتے نا، ہاں جو مزاروں سے چڑھتے ہیں اور معاذ اللہ غلط ان کا عقیدہ ہے، میرے استاد کہتے ہیں کہ ان کے سدھرنے کے لیے بھی، ان کے جلنے کے لیے بھی مقام ابراہیم کافی ہے اور ان کے سدھرنے کے لیے کافی ہے. جس اللہ نے مقام ابراہیم کو صدیوں نہیں ہزاروں سال بیت گئے، طوفانیں بارشیں پتہ نہیں کیا کیا آئیں، اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے. جس رب نے اس کو باقی رکھا ہوا ہے، اس کی حفاظت کی ہوئی ہے، وہ قبر کے اندر اپنے ولی کو بھی باقی رکھا ہوا ہے. اس کے بھی فیض و برکات آج بھی خدا کی قسم ملتے ہیں. پوچھے علماء امت سے پوچھئے، امام شافعی کروڑوں شافعیوں کا امام ہے، پڑھیں کتابیں. وہ کہتے ہیں جب میری کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی سیدھا چلا جاتا ہوں امام اعظم نعمان بن ثابت کی مزار پہ، 2 رکعت ان کی مزار کے قریب کھڑے ہو کے، حالانکہ گھر بھی پڑھ سکتے تھے، قریب کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز حاجت پڑھتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ میری دعا قبول کر لیتا ہے. اللہ تو دعا یہاں بھی قبول کرتا ہے، باہر بھی قبول کرتا ہے، ہر جگہ قبول کرتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے. لیکن امام شافعی ان علماء محدثین بزرگوں کا عقیدہ کیا جن کو فالو کرنے والے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں دنیا میں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر دعا کریں تو اللہ جلدی قبول کر لیتا ہے. آئیے میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں. ایک آیت پہلے پڑھی، ایک آیت ابھی، ایک آیت اور پڑھ کے گفتگو ختم کرتا ہوں. اونچا کہہ دو. تو جب سرکار نے یہ فرمایا نا کہ اس پر خلیل اللہ نے قدم رکھا تو یا رسول اللہ پھر ہم یہ نہ کر لیں، میں بالکل شارٹ کر لوں حالانکہ طویل ہے یہ واقعہ، بالکل شارٹ کر کے کہ یا رسول اللہ اتنا عظمت والا پتھر ہے، اتنا عظمت والا. اچھا بھائی جو بیت اللہ شریف کی دیواروں میں لگا ہے وہ بھی عظمت والے ہیں نا، وہ بھی کیا ہے شان والے ہیں، عظمت والے ہیں. تو عرض کی یا رسول اللہ یہ اتنا عظمت والا یہ پتھر ہے مقام ابراہیم. اور پھر میں رک کے آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. آج لوگ مزار کو جو گرانے کے در پہ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. ادھر تو کعبے کے اندر اس پر مزار قبہ بنا ہوا ہے، یہ جو قبہ گرانا چاہتے ہیں مزاروں کے، وہ تو اس پتھر کے اوپر قبہ بنا ہوا ہے، اس کو کوئی گرا کے دکھائے، بنا ہوا ہے. یا رسول اللہ یہ اتنا عظمت والا پتھر ہے جس پر اللہ کے خلیل نے کھڑے ہو کر یہ اللہ کا گھر بنایا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو آپ کا مصلی ادھر نہ بچھا دیں. مصلی سمجھتے ہیں؟ مصلی کندھے پہ رکھنے کے لیے نہیں ہوتا، نماز پڑھنے کے لیے ہوتا ہے. یا رسول اللہ آپ کا مصلی اس کو جائے نماز نہ بنا دیں. اب انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، سرکار نے فرمایا گال تو بڑی چنگی ہے، بات بڑی اچھی ہے، ادھر ہونا چاہیے، ادھر کیا ہے، لیکن عمر ذرا انتظار کرنے دے، میں تو وہی کروں گا جو اللہ کی مرضی ہے. اللہ کا آرڈر آ گیا، حکم آ گیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اب مصلی اس کو بنا لو اے پیارے حبیب، اس کو مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، جہاں نماز بناؤ، اس کو سامنے رکھ کے نماز پڑھو. جو عمر کی مرضی ہے اللہ کی وہی مرضی ہے.
اگر میں پڑھتا جاؤں، آج میرا صرف یہی تھا کہ اسی پہلو کو میں پڑھوں کہ قرآن اور فاروق اعظم کی شان ہیں، اسی کو میں پڑھتا جاؤں، اسی کو پڑھتا جاؤں. اور پھر حجر اسود جنتی پتھر، اس کو بھی چومتے ہوئے آپ کہتے ہیں اے حجر اسود مجھے پتا ہے تو جنت سے آیا ہے، بڑی شان والا ہے، لیکن عمر نے تمہیں اس لیے نہیں چوما کہ تو جنت سے ہے. حالانکہ آج کوئی ہمارے سامنے یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ جنت سے آئی ہے تو خدا کی قسم ہم تو وجد میں آ جائیں گے، سر پہ اٹھائیں گے، جھومیں گے. جنت کی چیز تو یہ کنفرم ہے کہ جنت میں لگو. اور یہی وجہ ہے کہ پورے حرم کے اندر، پورے مکے، پورے بیت اللہ شریف کے ارد گرد سب سے زیادہ جو ہجوم ہوتا ہے وہ حجر اسود پر ہوتا ہے. وہ کہاں پر ہوتا ہے؟ حجر اسود. کس پر ہوتا ہے؟ حجر اسود پر ہوتا ہے. میں چونکہ اختتام کرنا ہے اب وقت، میں ہر تقریر میں کہا کرتا ہوں کہ جب وقت اوپر ہوتا ہے تو پھر یہ جملے بے ترتیب ہو جاتے ہیں. کہ کسی صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کے اندر سورج ہوگا؟ سرکار نے فرمایا نہیں. چاند ہوگا؟ سرکار نے فرمایا نہیں. تو پھر روشنی کس چیز سے ہوگی؟ اب سنیے اور اونچا کریے سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا یہ جو میرے عمر ہے نا یہ جنت کا چراغ ہے. یہ کیا ہے؟ جنت کا. رکیے، ٹھہریے، پھر عقیدت سنیے. یہ حضور کے امتی ہیں، حضور کے غلام ہیں، حضور کے مرید ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہیں، ساری کائنات کے امام الانبیاء ہیں. جنت ایک نہیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اس جنت کی طرف دوڑو، جلدی کرو، کوشش کرو، اور اللہ کی جنت اور مغفرت کی طرف. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کا عرض ایک ہوتا ہے، عرض ایک ہوتا ہے طول، جس کا عرض اتنا بڑا ہے جتنا زمین اور آسمان ہے. اس ایک جنت کی یہ شان ہے، اس کا عرض اتنا بڑا ہے تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ اب سنیے، 8 جنت کا چراغ ہیں حضرت عمر. صدقے جاؤں آپ کی سبحان اللہ پر بھی. ایک جنت نہیں، 7 آسمان اکٹھے کریں، 7 زمینیں ان کو بچھا دیں، یہ ایک جنت بنے گی. ایک جنت کا عرض اتنا ہے، بازار میں جائیں تو وہ کہتا ہے عرض 1 میٹر، عرض 1.25 میٹر، عرض 1.5 میٹر اس کا ہے. یہ اس سے زیادہ بھی ہو تو مجھے کوئی بتا دے. تو وہ کہتا ہے لمبا کتنا ہوگا؟ 27 میٹر، 28 میٹر، 30 میٹر لمبا ہوگا. ارے جس جنت کی چوڑائی اتنی ہے اس کی لمبائی کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر ایک جنت کا نہیں، ساری جنت کا چراغ حضور فرماتے ہیں حضرت عمر ہے. جب ان کے نور اور روشنی کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ اب میں نے دھیمے لے